رامکوٹ قلعہ پاکستان کی قدیم وراثت کا ایک پوشیدہ خزانہ ہے۔ جہلم دریا کے کنارے منگلا ڈیم کے نیلے پانیوں کے اوپر رامکوٹ قلعہ شان و شوکت سے دکھائی دیتا ہے، جس کے بوسیدہ پتھر ان گمنام جنگوں اور تہذیبی ارتقاء کی کہانیاں سناتے ہیں۔ یہاں کی ہر دیوار اور راستہ صدیوں پر محیط تاریخ کی راز افشا کرتا ہے، اور ہر موڑ پر قدیم زمانوں کی کہانیاں سننے کو بھی ملتی ہیں۔ رامکوٹ قلعے کی بنیاد 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں رکھی گئی، جو اس دور کے مسلم سلطنتوں کے زیر حکومت تھی۔ اس قلعے کی ابتدائی تعمیر کے متعلق روایات مختلف ہیں، لیکن مقامی داستانوں کے مطابق یہ قلعہ ایک قدیم ہندو قلعے یا مندر کی جگہ پر بنایا گیا تھا، جیسا کہ اس وقت کی عمارتوں کی تعمیر میں عام تھا۔ یہ ملے جلے اثرات رامکوٹ قلعے کو ایک ایسا مقام بناتی ہیں جہاں مختلف مذاہب اور تہذیبوں کی مشترکہ تاریخ جھلکتی ہے۔ مغل اور سکھ دور میں رامکوٹ قلعے نے ایک اہم عسکری کردار ادا کیا۔ یہ قلعہ نہ صرف دفاع کے لیے بنایا گیا تھا، بلکہ یہ علاقائی تجارتی راستوں اور اہم وسائل کی حفاظت کے لیے بھی اہم تھا۔ سکھ سلطنت کے دور میں جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنی ریاست کی حدود کو وسیع کرنے کی کوشش کی، یہ قلعہ دفاع کی ایک مضبوط علامت بن گیا۔ منگلا ڈیم پر واٹر سپورٹ کلب سے کشتی کے ذریعے 10 منٹ کے سفر کے بعد جھیل کے شمالی حصے میں پہنچ کر ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عظیم الشان قلعہ دکھائی دیتا ہے۔ قلعے کا زیادہ تر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے، لیکن ماضی کی شان و شوکت کی چند علامات ابھی بھی باقی ہیں۔ مرکزی راستہ، جسے بہترین حکمت عملی کے تحت ہر زاویے پر فائرنگ کے لیے چوکیوں کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ یہ قلعہ بند حصے میں جانے اور باہر آنے کا واحد راستہ تھا۔ فصیلوں کے ساتھ ڈھلوانیں بنائی گئی ہیں، جو یقیناً توپوں کو پوزیشن میں لانے کے لیے استعمال ہوا کرتی تھی۔ 19ویں سنچری میں یہ قلعہ کشمیر کے ڈوگر مہاراجہ کے زیر تسلط تھا۔ یہ قلعہ ایک قدیم ہندو شیو مندر پر بنایا گیا تھا، لیکن اس کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے اس بات پر شک کرنا مشکل ہے کہ یہ 16ویں صدی کی تعمیر ہے۔ پانی کے تالابوں کے بارے میں مورخین یہ اندازہ لگانے میں ناکام ہیں کہ آخر اس نسبتاً چھوٹے قلعے میں اتنے بڑے پانی کے تالاب کیوں بنائے گئے۔ رامکوٹ قلعے کی تعمیر اسلامی اور کشمیری طرز تعمیر کا حسین امتیاز ہے۔ یہ قلعہ ایک چوکور شکل میں بنایا گیا ہے، جس کی بلند دیواریں ارد گرد کے علاقے پر حاوی نظر آتی ہیں، اور دیواروں کو مقامی پتھروں اور مسالے سے تعمیر کیا گیا ہے، جو صدیوں سے موسمی حالات اور انسانی حملوں کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے۔ قلعے کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک اس کی بلند مینار ہے، جو ارد گرد کے مناظر اور جہلم دریا پر نظر رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور میناروں سے دور دراز کے علاقوں کا نظارہ ممکن تھا، جس سے آنے والے حملوں کا بروقت پتہ چلایا جا سکتا تھا۔ قلعے کے مختلف حصوں میں موجود تیر اندازوں کے لیے بنائے گئے چھید اور توپیں اور اس دور کی جنگی ضروریات کی عکاسی کرتی ہے۔ قلعے کے اندر موجود کمروں، سیڑھیوں اور دیگر تعمیرات سے قدیم طرز زندگی کی جھلک ملتی ہے۔ اس کی ہم آہنگی اسلامی طرز تعمیر کی عکاس ہے، جبکہ اس قلعے کی مضبوط فصیلیں اس کی دفاعی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ رامکوٹ قلعے کی تاریخ دلچسپ کہانیوں اور واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک مشہور کہانی سکھ دور کے ایک مشہور محاصرے کی ہے، جس میں قلعے کے ایک چھوٹے سے دستے نے دشمن کے ایک بڑے حملے کا کئی دنوں تک مقابلہ کیا۔ یہ فوجی دستہ قلعے کی قدرتی دفاعی خصوصیات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہادری اور حکمت کے ساتھ لڑتا رہا، اور ان کی بہادری کو آج تک مقامی داستانوں میں یاد رکھا جاتا ہے۔ رامکوٹ قلعے کا ایک اور دلچسپ پہلو اس کا ہندو مذہب سے تعلق ہے۔ مقامی روایات کے مطابق اس قلعے میں کبھی ایک مشہور ہندو مندر تھا، جو کہ بھگوان شیو کو منسوب تھا۔ اگرچہ تاریخی شواہد کم ہیں، لیکن یہ داستان آج بھی زندہ ہے، اور اس قلعے کے پر اسرار ماضی میں ایک اور دلچسپ بات کا اضافہ کرتی ہے۔ قلعہ رامکوٹ کس نے اور کب تعمیر کیا؟ اس کا حتمی جواب دینے سے تاریخ قاصر ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رامکوٹ قلعے کے قریب ہی تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر
मंगला का किला है। दोनों किलों का ये फासला जाहिर करता है ये दोनों अलग अलग राजधानियों की नुमाइंदगी करते थे। मंगला का किला रानी मंगला से मंसूब है, जो कि राजा पोरस की बेटी थी। पोरस और सिकंदर आजम के दरमियान 326 कबल मसीह में जो मोर्चा हुआ वो इसी के नवाह में हुआ था। रामायण के हीरो रामचंद्र ने भी इसी धरती में 500 कबल मसीह में जन्म लिया। इस इलाके का कदीम ज़माने से आबाद होना इस किले की तारीख को भी कदीम साबित करता है। आज के दौर में रामकोट किला पाकिस्तान की मतनूआ सकाफती विरासत की एक अलामत बन चुका है। अगरचे ये किला काफ़ी हद तक अलग थलग है, लेकिन इसकी खूबसूरत लोकेशन और मंगला डैम के पानियों का पस मंजर सियाहों की तवज्जो का मरकज बन रहा है। किले की पुरानी दीवारें और इसके इर्द गिर्द की खामोशी सियाहों को एक मुनफरिद यादगार तजुर्बा फराहम करती है। हालिया बरसों में किले की हिफाजत और मरम्मत के लिए इक़दामात किए गए हैं ताकि आइंदा नस्लें भी इसकी अजमत का मुशाहिदा कर सकें। किले की निस्बतन कम तिजारती तरक्की ने इसे कमर्शलाइजेशन से बचा रखा, जिससे सियाह यहाँ सुकून से घूम सकते हैं और माजी की कहानियों में खो सकते हैं। रामकोट किला सिर्फ एक कदीम इमारत नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की विरासत और तहजीबी कुव्वत का जीता जागता सबूत है। ये किला उस तनू और ताकत की याद दहानी कराता है जो इस खित्ते की तामीर में शामिल रही है। सियाहों, मोरखीन, मकामी अफराद के लिए रामकोट किले की सैर न सिर्फ एक दिलचस्प सफ़र है, बल्कि एक ऐसा मौका भी है जिसमें वो उन लोगों की कहानियों से जुड़ सकते हैं जो सदियों पहले यहाँ आबाद थे। रामकोट किला पाकिस्तान के सियाही शोबों में अहम किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान की सकाफती विरासत को फ़रोग़ देने का एक ज़रिया बन चुका है। यह किला अपनी खामोशी और अज़मत के साथ हर आने वाले को याद दिलाता है तारीख और विरासत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये थी रामकोट किले की तारीख जो हमने आपको बताई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।